السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ او پیارے بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، میں بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں اور تیار کھڑا ہوں عدالت میں جانے کے لیے۔ عدالت سے چوکے چھکے آ رہے ہیں سر جی، بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بڑی خبر وہ چلائی جا رہی ہے کہ جناب جو کراچی کے تاجروں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے مریم نواز دے دو تاکہ ہمارا سندھ صوبہ بھی جو ہے نا ٹھیک ہو جائے۔ یہ تاجروں نے اچانک ہی سوال کیا تھا اور حسن اقبال نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی اس بات پہ کہ جناب ساڑھے مراد علی شاہ نو تسی برا کہہ دیتا ہے۔ تو اس نے حسن اقبال وغیرہ سارے کہہ رہے ہیں جی اسی تو کوئی کیتا ہی کچھ نہیں، یہ تو انہوں نے سوال کر دیا ہے کہ جو مریم نواز پنجاب میں کام کر رہی ہے تو سندھ میں بھی دے دے۔ بہرحال یہ مریم نواز کی تعریف ہے اور یہ بنتی ہے۔ اور سر جی ایک سال میں جو یہ 100 سالہ کارکردگی 100 دن کی کارکردگی آپ کے سامنے آتی ہے نا، تو تب پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے اس میں۔ صرف میں نے کل کہا تھا کہ تینوں صوبے بھی ملا لیں نا، مریم نواز کے کام کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ عزت اللہ تعالیٰ نے مریم نواز کو دی ہے کہ کسی تاجر نے ایسے ہی کہہ دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سوچی سمجھی سکیم ہے۔ یار کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو گرین لائن کراچی میں کس نے چلائی ہے؟ نواز شریف نے چلائی ہے۔ موٹر وے ملتان سے سکھر کراچی تک کس نے بنایا ہے؟ نواز شریف نے بنایا ہے۔ تو آپ نواز شریف کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ وہ مریم نواز کی کنٹینیوٹی ہے۔ نواز شریف مریم نواز کی کنٹینیوٹی ہے، وہ آگے وہی چل رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے یہ اب آئیں جی آگے چوکے چھکے۔ جو منصور علی شاہ کا بڑا ہم سن رہے تھے کہ جناب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور انہوں نے جناب فیصلہ سنانا ہے اور ہن کوئی گل نہیں، وہ سجی کھودا پہاڑ نکلا چوہا تو وہ بھی مرا ہویا۔ منصور علی شاہ نے کہا جی کہ رجسٹرار تینوں اسی معاف کرنے ہاں، تیرا کوئی ذاتی ہو نہیں سی، اور ساری گیم پھر چیف جسٹس کے اس میں ڈال دی کہ وہ فل بینچ بنائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اس کی ثوابدید پہ ہے۔ تو پھر گل اتھے ہی آ گئی نا۔ یہ جو 10-12 دنوں کا آپ نے ہیجان پیدا کیا تھا، یہ جو اسے وہ کیا کہتے ہیں بحران پیدا کیا تھا، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، سید منصور علی شاہ صاحب، آپ ہیں اس کے ذمہ دار۔ وہ کیس ہے جی، اگلا کیس جی، یہ کیس ٹھوس ہو گیا، یعنی کہ اگلا کیس جی 26ویں آئینی ترمیم کا، اس کا بڑا شور سن رہے تھے کہ جناب آ رہا ہے جی، کیس آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا ہوا ہے؟ اس میں 3 ہفتے کا نوٹس ہو گیا ہے اور اس میں جج صاحب نے کہا ہے جی کہ سارا نوٹس دو۔ اس میں پی ٹی آئی والوں نے بھی پارٹی بن گئے ہیں، سارے بن گئے ہیں، کوئی 26-27 درخواستیں ہیں اس میں، وہ بنا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی فل کوٹ کرو، انہوں نے کہ اس کے اوپر بھی نوٹس کر دیا ہے، ابھی فل کوٹ نہیں کرتے لیکن اس کے اوپر بھی نوٹس کر دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ اگلا کیس جی، کیس آج میں نے کہا نا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ اگلا کیس جناب لگا ہوا ہے عدت میں مدت والا، جس کا یوتھ یہ کہتے ہیں ایڈا گندا کیس، تو ہم بھی کہتے ہیں ایڈا گندا کیس۔ اتنا گھٹیا تمہارا لیڈر ہو سکتا ہے؟ لوگ تو عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عدت میں مدت والے کیس میں عمران کو سزا نہیں، سنگسار ہونا چاہیے، سنگسار۔ اور وہ کہتے ہیں ایڈے گھٹیا نے جی انہوں نے عدت مدت والا کیس نکال دیا ہے۔ ہم نے نکالا ہے، خابر مانیکا نے اپیل کی ہے، اس کے خامند نے، کہ جناب میری بڈھی دنال عمران نے زیادتی کی تھی ہے اور پیر و مرشد دے چکر دے وچے انہیں اغوا کی تھی ہے، انہیں سارا طلاق کروائی ہے، میرا ہنستا بستا اجاڑا ہے، گھر اجاڑا ہے، وہ اس نے کی ہے۔ یہ حکومت کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ سارے جو وی لاگر ہیں نا حکومت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ جناب انہوں نے دیکھا نا یہ کیا کر دیا اور کیا نہیں کیا۔ غلط باتیں، بالکل غلط باتیں۔ اور باقی محسن نقوی صاحب جناب وہ کڑاکے دار بیان دے رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب علی جو بھی یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں ان کو ہم قرار واقعی سزا دیں گے۔ میرے خیال ہے یہ سارا جو ہے نا پہلی سزا کسی یوتھیے کو ہونے والی ہے، ان کے اوپر کوئی کیس بننے والا ہے نیا، پیکا ایکٹ کے تحت جو بنے گا نا
وہ ان کے اوپر ہی بنے گا، کیونکہ جھوٹ کا پلندہ کون پھیلا رہا ہے کہ جی چائنا کے خلاف اینٹی چائنا میٹنگز میں انہوں نے شرکت کی ہے محسن نقوی نے. یہ کون پھیلا رہا ہے؟ وہ شہباز گل نے شروع کی ہے اور اگوں پھر ہاتھوں ہاتھ لے لیندے نے. یہ پورا نا ایک سکیم بناتے ہیں انہوں نے. مثلا 15-20 ایسے ویلاگر ہیں جنہوں نے نیٹ بنایا ہوا ہے، اور وہ جب ایک کہتے ہیں نا کہاں چٹا ہے تو سارے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہاں چٹا ہے کہاں چٹا ہے کہاں چٹا ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار ایڈے لوگ کہہ رہے ہیں ان کا یہ نیٹ ورک ہے، نیٹ ورک یہ والا، ٹھیک ہے یہ والا. تو اس کے علاوہ جناب علی مریم نواز کہ وہ بڑے آرڈر کر رہی ہے. بڑے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ سر جی یہ کسان کارڈ میں پیسے کہاں سے ملیں گے، یہ 3 کروڑ کہاں سے ملیں گے، یہ بے روزگاری والے کہاں سے ملیں گے، یہ شادیوں والے آ رہے ہیں ہمارے پاس رابطہ کریں کہ مریم نواز جو شادیاں کروا رہی ہے لوگوں کی یہ کہاں سے ملیں گے. اور بھائی یہ ساری چیزیں ویب سائٹ پہ ہیں، ہم ایک ایک چیز آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے نا ساری چیزیں مل جائیں گی. اور مریم نواز کے لیے دعا کریں، ماشاءاللہ وہ بہت کام کر رہی ہیں. وہ ایسی وراثت چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ شاید کوئی ان کو پیچھے کوئی ان کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے. باقی جناب یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 12 تاریخ کو ہوگا، 12 فروری کو، اور سینٹ کا آج اجلاس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے وہ بل اب کب پیش ہونا ہے، 12 کو پیش ہونا ہے کہ نہیں پیش ہونا. اگر یہ انشاءاللہ پیش ہو گیا تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور کل کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے MP اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، تو یہ غریبوں کا بھی کوئی سوچے نا، غریبوں کا بھی سوچو. اپنی تنخواہیں نہ بڑھائے جاؤ. ججوں کی 10-10 لاکھ آپ نے بڑھائی ہیں اور غریبوں کی پینشن بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس میں آئے گا. جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا یا درخواست نہیں دی یا ہمارے پاس انہوں نے کیس فائل نہیں کیا، وہ فوری طور پہ کریں، نہیں تو بعد میں ان کو بہت بڑا پچھتاوا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ یار یہ کیس کا پھر ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ٹھیک ہے، بل انشاءاللہ تعالی قومی اسمبلی سے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو گیا ہے. اب سینٹ میں جائے گا اور پھر آصف علی زرداری کے پاس جائے گا. یہ انہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی چلا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں 030047255752 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی یہ والا. تو آج جناب علی اور جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ویسے تو آج گورنر نے ہمیں بلایا ہے، چائے پہ بلایا ہے. وہ ہائی کورٹ میں گیمز ہوتی ہیں نا، اس کا ٹیبل ٹینس کا میں وہ گیم کھیلتا ہوں، ٹیبل ٹینس کا. تو وہ ہم کھیلے ہیں، تو اس میں انعامات تقسیم ہونے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی بلایا ہے. تو امید تو ہے میں وہاں جاؤں گا، جا کے پھر آپ کو ویڈیو بھی بناؤں گا. گورنر پنجاب نے بلایا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر وہ چائے ہماری ہے، ادھر چائے ہے یا کھانا ہے یا جو بھی ہے پھر آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے. اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا نئے لوگوں نے
نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔